ہم نے یہ کہا کہ شروع میں جب ہماری بحث شروع ہوئی تھی ہم نے یہ کہا کہ طالب علم کا جو بنیادی ترین کام ہے، جو اس کی اصلی ترین ذمہ داری ہے، وہ ہے معاشرے کی رہبری کرنا، معاشرے کو کسی سمت میں لے کے جانا۔ طالب علم یہ فیصلہ کرے گا کہ معاشرہ کس سمت میں حرکت کرے، یعنی معاشرے کی رہبری۔ اب اس رہبری کو ادا کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دو تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ ذمہ داری کو صحیح سے تشخیص دے پائے، اسے پتا ہو کہ ذمہ داری کیا ہے، میری کیا بنتی ہے۔ نمبر دو، اس ذمہ داری کو جب اس نے تشخیص دے دی تو اس کو اجرا بھی کر پائے، اس پر عمل بھی کر پائے، یا اس ذمہ داری ادا کرنے کا طریقہ کار بھی ڈھونڈ پائے۔ دونوں چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا طالب علم کا اصلی ترین کام۔ تو پھر ہم نے یہ کہا کہ اگر طالب علم چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو رہبریت کی ذمہ داری اس کے اوپر آئی ہے اس کو صحیح سے سر انجام دیں، اس کو دو سہاروں کی، دو دست و بازو کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کیا تھے؟ ایک علمی میدان احسن، دینداری۔ دینداری، علم اور دینداری۔ طالب علم کے پاس علم اور دینداری جب اکٹھی ہوگی تب وہ یہ رہبریت والی اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، جو اس کی سب سے اولین اس کا کام ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ کسان کا اصلی ترین کام کیا ہے؟ کھیتی باڑی کرنا۔ اس سے جو توقع کی جا رہی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے کہ وہ کھیتی باڑی کرے گا۔ اسی طرح طالب علم سے جس چیز کی توقع کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ معاشرے کی رہبری کرے گا، معاشرے کو جہد دے گا۔ یہ طالب علم سے متوقع کام ہے۔ ہماری ساری پڑھائیاں، ساری محنتیں اصل میں اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس رہبری کو بنحو احسن انجام دینے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے علم، اور نمبر دو آپ کا دینداری۔ علم کے اندر ہم نے کہا کہ علم سے کیا مراد ہے؟ بھئی آپ ذمہ داری کی تشخیص دینا، ذمہ داری کے طریقہ کار کا پتہ لگانا، یہ سب تبھی آپ کو آئے گا جب آپ کا علم حل ہوگا۔ اور ہم نے اس کو اگر ہم اور مصداقی طور پر بات کریں تو ہم نے کہا کہ وہ ہے اسلام کی آئیڈیالوجی۔ اگر آپ اسلام کی آئیڈیالوجی سے آشنا ہوں گے مکمل طور پر، جتنا گہرائی سے آپ نے اسلام کی آئیڈیالوجی کو درک کیا ہوا ہوگا، اتنی ہی زیادہ آپ اچھے طریقے سے ذمہ داری کو تشخیص بھی دے پائیں گے اور ذمہ داری کا طریقہ کار بھی آپ چن پائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ آئیڈیالوجی کے اوپر جتنا عبور ہے اتنا آپ کو سمجھ آ پائے گا کہ ابھی جو زمان کا جو تقاضا ہے، ابھی صلح کرنے کا ٹائم ہے، ابھی مذاکرہ کرنے کا ٹائم ہے، ابھی لڑنے کا ٹائم ہے، ابھی پیچھے ہٹنے کا ٹائم ہے، ابھی سیاست میں جانے کا ٹائم ہے، ابھی تعلیم کے اندر جانے کا ٹائم ہے۔ یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ یہ ترجیح آپ کیسے دے پائیں گے؟ جتنا زیادہ آپ نے اسلام کی آئیڈیالوجی کو گہرائی سے سمجھا ہوا ہوگا۔ کیونکہ آئیڈیالوجی، جو لوگ اس دروس میں تھے، آئیڈیالوجی آپ کو دو چیز دیتی ہے: آپ کے مکتب کا ہدف، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ مکتب جن طریقہ کاروں کو جائز سمجھتا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو آئیڈیالوجی سے ملتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی والا حصہ ہو گیا آپ کا علم والا بازو، آپ کا علم والا پر۔ دوسرا پر ہم نے کہا جو طالب علم کے لیے ضروری ہے وہ ہے دینداری۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے خدا کا کام، اگر آپ نے اچھا کام آگے کرنا ہے، وہ آپ کا کام تب ہی اثر کرے گا لوگوں میں جب آپ دیندار ہوں، جب آپ خود متقی ہوں۔ اگر ہم دیندار نہیں ہیں تو خدا خود ہمارے کام کے اثر کو روک دے گا، ختم کر دے گا، سلب کر دے گا۔ تو پہلا حصہ تھا ذمہ داری کی تشخیص، ذمہ داری ادا کرنا، وہ علم سے حل ہوگا۔ دوسرا تھا کہ آپ اس ذمہ داری کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ اثر بھی کرے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ دینداری سے ٹھیک ہوگا۔ تو یہ دو بازو ہو گئے۔ دینداری کے اندر ہم نے کہا کہ دینداری کو اگر آپ تین مفاہیم کے اندر ہم توڑ سکتے ہیں جو اصلی ترین مفاہیم ہیں۔ ایک ہے خود ذمہ داری، دوسرا ہے تربیت، اور تیسرا ہے ترک گناہ۔ یعنی ہماری جو دینداری ہے وہ ان تین کلی مفاہیم کے گرد گھومتی ہے۔ انہی کے اندر سب کچھ، دینداری کا ہر چیز آ جاتی ہے: مسئولیت پذیری، تربیت اور ترک گناہ۔ یہ ہو گیا یہاں تک۔ اب بحث میں آ گئے سارے؟ یہاں تک کوئی سوال؟ کیا؟ دینداری ہمارا دوسرا پر ہے، دوسرا بازو ہے طالب علم کے لیے۔ خود دینداری تین کلی چیزوں پر مبنی ہے، تین چیزوں سے مل کر بنی ہے، بڑی بڑی کلی چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ ذمہ داری، مسئولیت پذیری، احساس ذمہ داری، جو بھی آپ اس کو نام دیں، تربیت اور ترک گناہ۔ آپ دین کے جہاں پہ بھی ہاتھ رکھیں گے وہ ان تینوں میں سے کہیں ایک کے اندر وہ آ رہا ہوگا، جو دین ہم سے جو توقع کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ ابھی آپ نے پہلے جو چیز بتائی تھی سر جی، مثلاً ایک طالب علم کو اپنی ذمہ داری کی تشخیص ہونا چاہیے اور دوسرا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو مثلاً طالب علم مثلاً کن چیزوں پر عمل کریں
یعنی یا خود عمل کرے گا یا مثلا وہ دوسروں کو عمل کروائے گا. وہی بات ہے. ہاں ایسی ہی کرنا ہے نا. وہ مراد میری یہ تھی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے ابھی کیا کرنا ہے, میں نے خود کرنا ہے, میں نے لوگوں سے کروانا ہے. یہ سب کیسے پتا چلے گا؟ جب آپ نے اسلام کی آئیڈیالوجی صحیح طریقے سے, یعنی ان سب کے جواب کہاں پر ہیں؟ اسلام کی آئیڈیالوجی میں. یہ ابھی کہنے کا وہ مراد ہے, ابھی اس میں ہم وارد نہیں ہو رہے جزئی طور پر. یعنی کہنے کا مراد ہے کہ ہم اسلام کی آئیڈیالوجی والے حصے کو پڑھیں گے تو ہمیں ان سوالات کا جواب ملے گا. میں نے کیا کرنا ہے, کون سا والا کام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کن افراد سے کروانا ہے, میں نے خود کرنا ہے یا سمجھوتا کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیز آپ کو ادھر سے جواب ملے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے نہیں ضروری ہے وہ پڑھنا. اگلا حصہ ہے دینداری. دینداری کے اندر ہم اپنی بحث کا آغاز کر رہے ہیں ترک گناہ سے. ہم نے آنا واپس ان سب کی طرف آنا, یعنی پہلے ہم ترک گناہ, پھر تربیت, پھر ذمہ داری. یہ جب 3 کر لیں گے تو ہمارا دینداری والا پورا ہو جائے گا حصہ. پھر ہم آ جائیں گے علم والے حصے کے اندر, جس کے اندر اسلام کی آئیڈیالوجی ہے. تو ہم نے شروع کیا ترک گناہ سے. کیوں ترک گناہ سے شروع کیا ہے؟ کوئی اب اس کا جواب دے سکتا ہے جو لوگ پہلے تھے؟ کیونکہ اس کا ایک بڑا جو نا حصہ ہوتا ہے ہمارے دین کا نا, اس میں تربیت میں اور مسئولیت میں. تو جب تک ہم ترک گناہ نہیں کریں گے تب تک ہم ان 2 پہلوؤں کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. احسن. یعنی دینداری کے اندر جو سب سے زیادہ چیز جو اثر انداز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑنا. اگر ہم گناہوں کو چھوڑنے پر کامیاب نہیں ہوں گے تو تربیت بھی صحیح سے نہیں ہو پائے گی, ذمہ داری بھی ہم صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آڑے آ جائے گی نا. میری ذمہ داری ہے مثال کے طور پر ابھی قیام کرنا, کھڑے ہونا, لڑنا, لیکن میں پیسوں کی لالچ سے میں دستبردار نہیں ہو پا رہا, تو میں ذمہ داری ادا نہیں کر پاؤں گا. تو ان 2 چیزوں کی بھی اساس بنتی ہے ترک گناہ. اور اگر ہم ترک گناہ نہ کر پائے تو وہ جو علم والا ہمارا حصہ تھا, ہم نے کہا نا کہ جب دینداری آپ کے اندر نہیں ہوگی تو علم جتنا بھی زیادہ ہو جائے اس کا اچھا اثر معاشرے کے اندر ہوگا ہی نہیں. تو آپ کا علم جتنا بھی مضبوط ہو جائے, آپ حوزہ جتنا زیادہ پڑھ لیں, جتنی محنت سے آپ پڑھ لیں, جتنے آپ مشکل سے مشکل ترین ابحاث کو آپ حل کر لیں, اگر دینداری نہیں ہے تو پھر اس کا اثر نہیں ہے, گویا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے شروع کیا ترک گناہ سے. ترک گناہ اساس ہے طالب علم کی, گناہوں کو چھوڑنا. یہ ہو گیا یہاں تک کا مقدمہ. اس کے بعد ہم نے یہ بحث کی تھی کہ جو ترک گناہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ارادہ کرے کل سے کہ جی مثال کے طور پر میرے اندر غیبت کی صفت ہے اور کل سے میں بس ارادہ کر لوں کہ نہیں اب میں نے غیبت نہیں کرنی ہے, اور بس میں نے پکا ارادہ کر لیے. تو ہم سب کا تجربہ رہا ہے 1 2 3 4 دن تک ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے, 5ویں دن سے وہ عادت دوبارہ واپس آ جاتی ہے. یا بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی اس کا ماحول فراہم نہیں ہوا ہوتا, میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. مثال میں نے اس کی رشوت کی لی, مثال کے طور پر ابھی میں دعویٰ کروں کہ بھائی میں تو اصل رشوت لیتا ہی نہیں ہوں, لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ ابھی تک تو کسی نے مجھے رشوت کی آفر بھی نہیں کی ہے. جب کبھی بعد میں 10-20 سال اگر آپ کو کوئی ایسی پوسٹ مل گئی, کوئی مقام مل گیا, تو پہلی دفعہ آپ اس چیز سے روبرو ہوں گے. تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اکثر نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آگے جا کے حالات کیا ہونے ہیں. تو بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن سے ابھی ہم دوچار ہی نہیں ہیں. اگر ہم ابھی سے تیاری نہیں کریں گے, اس وقت جب اس کا وسوسہ آئے گا تو اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ترک گناہ ایسا نہیں ہے کہ میں بس جی ارادہ کر لوں بس کل سے میں نے گناہ نہیں کرنا اور میں پھر گناہ نہ کر پاؤں, ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کچھ مقدمات کچھ فراہم کرنے, اپنے اندر اپنی شخصیت کے اندر کچھ چیزیں لانی ہیں جو معاون ثابت ہوں گی آپ کے لیے بعد میں گناہ چھوڑنے کی. یہ ہو گیا پورا مقدمہ یہاں تک. ایک اور بات جی سن لیں, جو ہمیشہ سے ایمان اور کفر کی, ایمان یعنی کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی نبی ہو اور ان کے سامنے کوئی بھی نظام ہو, ان کی جو لڑائی رہی ہے ہمیشہ ایمان کے اوپر یا عقیدوں کے اوپر نہیں رہی ہے. دیکھیں نا مثلا ایک معاشرہ اگر بت پرستی کرتا ہے یا ایک معاشرہ اگر 10 خداؤں کو مانتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کہ چلو کل سے ہم ایک خدا کو مان لیتے ہیں, اس میں خود کوئی بڑی بات ہے؟ یعنی اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اس کو تبدیل کرنے میں؟ نہیں. اصل لڑائی پھر کیا ہوتی تھی؟ ہمیشہ حق و باطل کے جبہے میں کچھ کام ہوتے تھے جن کو دین آ کر, شریعت آ کر ان سے منع کرتا تھا, اور وہ والے افراد اس کام سے منع ہونے پر راضی نہیں ہوتے تھے, ان سے وہ کام چھوڑا نہیں جاتا تھا. تو ہمیشہ سے جو لڑائی رہی ہے, جو اصل جو درگیری, اصل جو لڑائی رہی ہے حق و باطل کی, وہ ترک گناہ کے اوپر رہی ہے. کہ کچھ ایسے کام ہیں جن سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہ نہیں کرنے, لیکن میں ان کاموں سے دستبردار نہیں ہو پا رہا ہوتا.
یہ ہمیشہ سے اصل لڑائی یہ رہی, یہاں پہ یہ ہو گیا یہاں تک 2 مقدمے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ترک گناہ اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے, اس کا عملی طریقہ کار اس کا کیا ہے. اہمیت واضح ہو گئی ہے, یہاں تک کوئی سوال؟ یہ جو آپ نے بتایا تھا پہلے کے شروع میں سوال کیا کہ زندگی منظم ہو اور ترک گناہ اس کا آپس میں رابطہ. ہاں ابھی آ رہا ہوں نا, یہاں تک ابھی تو آ رہا ہوں. یہاں تک ابھی کوئی سوال, یعنی ترک گناہ کی ابھی ہم نے ساری بحث کی اہمیت کے اوپر, یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ آگے بڑھتے ہیں. آگے چلیں, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی. اب اس مقدمے کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ہر دفعہ نہ اس کو دہرانا پڑے, اس کو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. آگے اب ہم نے اس سے چلنا ہے. یہ ہو گیا ترک گناہ کی اہمیت. موجودہ حالت میں مثلاً کس چیز پر جنگ چھیڑ رہی ہے حق و باطل کے درمیان؟ یہ ایسی ہی ہے نا, مثال کے طور پر موجودہ حالت میں بھی یہی ہے. کیا ہے مثال کے طور پر کہ بھائی آپ کو اگر پیسہ کمانا ہے نا تو درست طریقے سے کماؤ اور ایک اندازے تک کماؤ. ابھی جو پورا نظام کس کے گرد گھومتا ہے, ابھی جو پوری لڑائی ہے کس کے گرد ہے؟ اقتصادی اور پیسوں کے گرد ہے. تو وہ کیا وجہ ہو رہی ہے کہ ہم پیسہ کمانے سے اس حرص سے دستبردار نہیں ہو پا رہے. اصل آپ جڑ دیکھیں گے جو مفادات ہیں وہ کیا ہیں؟ اقتصادی اور مالی مفادات ہیں. ابھی مثلاً سر جی عالمی لیول پر جو حق و باطل کی جنگ چھیڑ رہی ہے وہ مثلاً کس بنیاد پر؟ مثلاً باطل یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت چاہیے اور باقی تمام لوگ میری غلامی کریں. اسرائیل کا جو پورا کا کانسیپٹ ہے جو اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے تابع ہوں آپ لوگ, مطلب میں جو چاہوں میں جو کروں وہ میں نے کرنا ہے, باقی جو افراد ہیں وہ کیا ہے میرے غلام ہے. تو یہ وہی بات ہوئی نا کہ اس چیز سے آپ نے دستبردار ہونا ہے. یہ گناہ یا جو دوسرا والا جبہہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ نہیں ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگ ہمارے لیے فیصلہ کریں, آپ لوگوں کے فائدے کے خاطر ہم کام کریں. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آگے ہوتا ہے کہ پورے یورپ کے اندر ایک بھی سیمنٹ کی انڈسٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ سیمنٹ پتہ کیا ہوتا ہے جس سے بنتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ جو سیمنٹ کی جو پلانٹس ہوتے ہیں نا, جو انڈسٹری ہوتی ہیں, وہ ایئر پولوشن بہت زیادہ بناتے ہیں. پورے یورپ میں انہوں نے اور وہ کہاں لگاتے ہیں؟ اس طرح کے ملکوں کے اندر لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہماری فضا بچ جائے, آپ لوگ اپنے ملکوں کے اندر لگاؤ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ جو اس طرح کے جو ممالک ہیں, اور یہاں سے ہم لے کر جائیں گے, آپ سے زبردستی آپ سے لگواتے ہیں. اب دیکھنا یہ کیا ہے کہ میں بچ جاؤں, میرا چیز ٹھیک رہے. گرمی ہو رہی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایئر پولوشن ہوتی ہے, گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے, وہ سب ان لوگوں کو ہونے دو جو ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کے مطلب مسائل ہیں کہ استحصال ہو رہا ہے اس طرف سے. ابھی آپ نے کہا سر جی مثلاً اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ باقی سب میرے غلام ہو اور میں ان پر حکمرانی کروں, تو یہ مثلاً اسرائیل کی یہودی ہونے کی حیثیت سے یہ کنسپٹ رکھتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا, کلن انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے نا, ہر انسان کے اندر, چاہے اس کا مذہب سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا کہ مثلاً اس کے اندر جو ایک میں ہوتی ہے نا کہ میری بات, میری چیزیں, میری بات مانی جائیں تو زیادہ فائدہ مجھے ہو. تو یہ تو اس کا خود مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ نہیں, یہ تو ہر اس کے اندر ہوتا ہے. بات یہ کہ جس نے کنٹرول نہیں کی اس کا جس مذہب سے بھی تعلق ہے, جس نے کنٹرول نہیں کی وہ نہیں کی, اس کے اندر وہ حرص ہمیشہ رہے گا اور وہ پھر زیادہ نہیں, وہ ترک نہیں کر, اس کو چھوڑ نہیں پا رہا. دین نے آ کے اس کو منع کیا ہوا ہے اور اسی پوائنٹ پر اس کو دین سے مسئلہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب اہمیت کے اوپر کوئی سوال؟ حل ہے, مسئلہ حل ہے. اچھا جی, اب ہم آ جائیں یہاں پہ کہ ترک گناہ. اب دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہے کہ گویا ہمارا یہ جتنی طالب علم کی یہ جتنی قربانیاں ہیں نا, ہم محرومی کا شکار ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں, پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے, ایران یا عراق ہو سکتا ہے آپ لوگ جائیں, اپنے گھر سے آپ دور ہیں, غریب ملک, ایک کسی اور ملک میں جا رہے ہیں, اور مثال کے طور پر مالی طور پر محرومیوں کا شکار ہیں. یعنی یہ محنت کرنے کا اصل کیا تھا؟ اصل وہ تھا کہ میں نے وہ ذمہ داری ادا کرنی تھی. تو وہ کب یہ آپ کی محنت صحیح رنگ لائیں گی؟ یہ جو پڑھائی کرنا ہے, اتنی مشکل, اتنے زیادہ دیر تک, طویل عرصے تک پڑھائی کرنا, یہ کیا اس کا کب یہ رنگ لائے گی؟ جب آپ اپنی دینداری ساتھ ٹھیک کر پائیں گے. ورنہ آپ کے اس علم کا جو آپ نے یہاں پہ سیکھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا, کوئی اثر نہیں ہونا معاشرے کے اندر. اب اس کی اہمیت یہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو, یہی انگیزہ دے گی آپ کو انشاءاللہ ترک گناہ کامیاب ہونے میں. تو یہ ہو گیا یہاں تک. اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ کہ ترک گناہ کس طریقے سے کیا جائے. جو شخص گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کے 6 کلی طور پر 6 مرحلے یا 6 قدم بنتے ہیں.
سب سے پہلا قدم جو ہم نے پچھلی کلاس میں بحث کی تھی وہ ہے ایک بامنظم اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک منظم اور بابرنامہ زندگی کی عادت ڈالنا. ٹھیک ہے, اس کو اب کوئی بتائے جو پچھلے جلسے میں تھے؟ بلکہ چلے میں پوچھ چکا ہوں, ایک دفعہ چلے دہرا دیں ذرا, پھر آگے بڑھتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ بولے نظم و ضبط اگر زندگی وہ خود کہتے ہیں. اگر پہلے کے ساتھ نظم ضبط اگر زندگی میں ہو تو اس سے بھی ہم ترک گناہ ہو سکتا ہے. چلے ٹھیک ہے. اچھا یاد رکھیے گا, اب جو چیز آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے نا, وہ عبارت کا مطلب نہیں رکھنا, وہ تو عنوان سے ہی سمجھ آ رہا ہے نا. آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیسے, یعنی نظم و ضبط کیسے ترک گناہ کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد کرنے والی چیز ہے. عبارت تو بتا رہی ہے نا کہ نظم و ضبط کہ پہلا قدم کیا ہے, نظم و ضبط. ٹھیک ہے, تو عبارت کی تشریح نہیں کرنی, کیسے اپنے ذہنوں میں آپ لوگوں نے رکھنا, اور نوٹ سے آپ بنائیں گے اس چیز کے آپ بنائیں. یہ ہو گیا یہاں تک. اب نظم و ضبط پہلا قدم ہے. اب مجبوراً میں اس کو پورا ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے, ورنہ میں چاہتا آگے بڑھوں. پہلا قدم ہے ایک منظم اور بابرنامہ زندگی کی عادت ڈالنا. یہ ترک گناہ کا پہلا قدم ہے. اب اس کو آئیں, اس کا ہم ربط قائم کرتے ہیں. کیوں ایسے؟ 6. یہ اس کا اصلی ترین اور پہلا قدم ہے, پہلی شرط ہے. یعنی اگر ہم یہ پوری نہ کر پائے تو ترک گناہ ہمارے اندر محقق نہیں ہو پائے گا. اب آ جائیں کیسے, ربط اس کا ہم قائم کرتے ہیں. کیوں جی؟ ایک منظم, میں غلطی سے لگاتا ہوں, ایک منظم اور بابرنامہ زندگی کی عادت, یہ ہمارا پہلا قدم ہے. بابرنامہ یعنی شیڈیول کے ساتھ, برنامے کے ساتھ. زیادہ تیز تو نہیں ہے مطالب جو میں جا رہا ہوں, زیادہ تیز تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ پہلا قدم ہو گیا. اب اس کا ربط قائم کرتے ہیں. ربط آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیں, جس شخص کا اپنے اگلے دن کے لیے برنامہ نہیں ہوتا, پہلے سے کچھ آپ نے طے نہیں کیا ہوا ہوتا, تو جب اگلا دن آتا ہے تو آپ کام کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ خود ذرا سوچیں. جو سامنے آتا ہے بھی نہیں, جس کی خواہش اندر سے آتی ہے آپ کے. جب میرا پہلے سے طے شدہ کوئی کام نہیں ہے کہ کل میں نے کیا کرنا ہے, میں سوچتا ہی نہیں ہوں اس کے بارے میں, تو جب کل آتی ہے تو میں کس بنیاد پر کام کرتا ہوں؟ جس چیز کی مجھے طلب ہو رہی ہے, جو چیز نفس مجھ سے چاہ رہا ہے. چل ہم اپنی طالب علمی کی اصطلاح میں ہم یوں بات کر لیں, جس چیز کا نفس آپ کو کہتا ہے اس وقت, یا دوسرے الفاظ میں اس کو غریزہ بھی کہتے ہیں, غریزہ آپ کے طبعی رجحانات, جس وقت وہ کہتا ہے آپ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں. مجھے آج زیادہ نہیں, مجھے میرا شیڈیول تو نہیں ہے نا, میں صبح اٹھتا ہوں تو نیند ابھی بھی آ رہی ہے تھوڑی سی, سر میرا بھاری ہے, کہتا ہوں چلو 2 گھنٹے اور سو لیتے ہیں. میں تو ایسا مصروف ہوں, بھوک لگنا شروع ہوئی ایک دم سے, تو فون سے چلو اب بھوک لگ رہی ہے تو اب کھانا کھانے چلتے ہیں. کھیلنے کا دل چاہ رہا ہے کھیلنے کا, تو چلو کھیل لیتے ہیں. پڑھائی کرنے کا دل چاہ رہا ہے, پڑھائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کیا چیز آپ کو ادھر ادھر کام کرنے پر مجبور کر رہی ہوگی؟ آپ کے اندر کی خواہشات. کیوں؟ آپ کا برنامہ ہی نہیں ہے پہلے سے. اگر ایک شخص کو اس چیز کی عادت ہو جائے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں آغا جان کل آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں, الف بے پے, یہ 3 کام ہے کل آپ نے کرنے ہیں. کل ہوتی ہے, مجھے کیونکہ بابرنامہ زندگی, منظم زندگی کی عادت ہی نہیں ہے, میں کیا ہوگا, دیکھوں گا یار ابھی دل چاہ رہا ہے یا دل نہیں چاہ رہا, موڈ ہے یا موڈ نہیں ہے, تھکا ہوا ہوں یا تھکا ہوا نہیں, تب جا کے کروں گا. یعنی اگر میرا نفس مجھے اس طرف لے کے گیا, اگر نہ لے کے گیا تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا. یعنی مجھے عادت ہوئی بھی ہے کہ جہاں پہ نفس مجھے لے کر جائے گا, جہاں پہ میرا رجحان, جہاں پہ میرے جو موڈ, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, غریزہ جو بھی نام دے لیں, وہ مجھے جہاں لے کے جائے گا میں نے وہاں جانا ہے. ٹھیک ہو گیا یہ مقدمہ. یہ اب دین کیا ہوتا ہے؟ دین آپ کے لیے سب سے پہلی چیز جو مشخص کرتا ہے وہ کیا مشخص کرتا ہے؟ نظم نہیں, آپ کا برنامہ, کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اکثر اس کے اندر وقت, مثلا نماز کو آپ دیکھیں اس کا وقت بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے دن میں 5 دن پڑھنی, اس وقت ان وقتوں کے اندر پڑھنی ہے, اس کے علاوہ آپ نہیں پڑھ سکتے. تو دین تو اس طرح کا ہے. دین کی جو ماہیت ہے وہ کام نظم کے ساتھ, برنامے کے ساتھ, ہر روز آپ کا ٹاسک ہوتا ہے, ہر روز ہوتا ہے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسا ہو جائے تو یہ کرنا ہے, ایسا ہو جائے تو یہ کرنا ہے. بالکل آپ اس انسان کے مقابلے میں جو خواہشات پر چل رہا تھا. یہ اب ربط ہے نظم کا اور دینداری کے ساتھ ہے
یعنی اگر میں نے عادت نہیں ڈالی کہ میں کام اس وجہ سے کروں کیونکہ وہ کام کرنا ہے، چاہے مجھے اس وقت بھوک لگ رہی ہو، چاہے مجھے اس وقت نیند آ رہی ہو، چاہے اس وقت میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، لیکن مجھے وہ کام اگر مجھے اس چیز کی عادت نہ ہو تو میں اپنے نفس کا لگام نہیں کھینچ سکتا، میں نے عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی نا. مجھے مشکل ہوتی ہے اس کو، نفس میرا چاہ رہا ہے کھانے کی طرف جانا چاہ رہا ہے یا سونے کی طرف جانا چاہ رہا ہے، مجھے عادت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو کھینچ کے لے کے کسی اور کام پہ لے جاؤں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ شخص جس نے عادت ڈالی ہوئی ہوتی ہے اپنے نفس پر سوار ہونے کی، وہ کیسے آپ عادت ڈالیں گے؟ نظم و ضبط کے ساتھ. یعنی آپ طے کر لیں گے یہ اس کی پریکٹس ہے، وہ پھر جب گناہ کا وسوسہ آئے گا تو اس کے خلاف وہ لڑ سکتا ہے، ورنہ آپ نہیں لڑ سکتے چاہے جتنا زیادہ ارادہ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس اب کس چیز میں؟ نظم و ضبط کے اندر. نظم و ضبط میں جتنا آپ زور دیں گے، جتنا زیادہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اتنا زیادہ آپ ترک گناہ پہ کامیاب ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو عادت ہوئی ہے نا، آپ کے نفس کو عادت ہے کہ وہ ایک چیز چاہ رہا ہے آپ سے، لیکن آپ اس کو لے آتے ہیں. اب اس کو اجرا کیسے کرنا ہے؟ آپ نے آپ کو ہی بتایا جو پچھلے درسوں میں تھا، کیسے اس کو اجرا کرنا ہے؟ اور یہ جو دین کے کام مطلب کہ آپ نے بتایا دین میں جو ہے نظم و ضبط ہے، مثال کے طور نماز ہے اس کی ٹائمنگ ہے اول وقت پڑھنا. اسی طرح ہم اگر غسل پکڑاتے ہیں غسل جنابت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی ایک ٹائم ہے نا، فوراً جو ہے نہیں ہے کہ نہیں بے شک فوراً نہ ہو، لیکن ٹائم تو ہے نا. مثال کے طور پر اگلی نماز سے پہلے، اگلی نماز قضا ہونے سے پہلے ٹائم تو ہے نا. ہر چیز کا ٹائم ہے. خمس کا ٹائم آتا ہے تو خمس جب بھی دے دے، نہیں فوری دینا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 مہینے مثال. یعنی ہر چیز کا ایک ٹائم. اور دوسرا ہم یہ نہیں کہہ رہے پورا جو دینداری ہے وہ ٹائم ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نظم ہے اور دینداری میں یہ ہے کہ دین پہلے سے آپ کے لیے کام طے کرتا ہے. اب یہ وہی بندہ کر پائے گا جس کو نظم کی عادت ہے، کیونکہ نظم کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، برنامے کے اندر بھی ہوتا ہے، پہلے سے آپ نے کام طے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں، چاہے آپ کا دل چاہے یا دل نہ چاہے. تو دین بھی تو ایسا ہی ہے نا، دین نے آپ کے لیے پہلے سے کام مشخص کیے ہوئے ہیں. کون اس پہ کر پائے گا؟ جس کو عادت ہے. کیونکہ دیکھیں نفس تو آپ کو وہ تو مثلا ہمیشہ تو میں فریش نہیں ہوں نا، میں کبھی تھکا ہوا بھی ہوں گا. تو اگر مجھے عادت ہے کہ میں غریزے سے کنٹرول ہوتا ہوں، جب بھی تھک گئے سو گیا، جیسے ہی تھک گئے میں نے ریسٹ کرنا ہے، تو پھر تو دین کا کام میں نہیں کر پاؤں گا. دین کیا ہے گا کہ امام علی بلائیں گے کہ ابھی آؤ جہاد کریں، میں کہوں گا نہیں ابھی تو گرمی ہے. اب آپ مجھے بتائیں امام علی نے وصیت کے اندر امام حسن کو کیا کہتے ہیں؟ وصیت میں جو ان کا معروف جملہ ہے، اب وصیت دیکھیں کیا ہوتی ہے. وصیت جب آپ وصیت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی کے جو اہم ترین جو چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں وہ آپ منتقل کر رہی ہیں. تو وہاں پہ امام علی نے نظم کا کیوں نام لیا؟ اسی وجہ سے، کیونکہ آپ دینداری یا ترک، اصل دینداری ہم نے کیا کہا؟ ترک گناہ. ترک گناہ آپ نظم کے بغیر حاصل ہی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے امام علی نے وصیت کے اندر نظم کا نام لیا. وہ ایسی نہیں ہے کہ بس نظم ایک اچھی، ہمیں یوں پڑھا، مثلا جب میں طالب علم ہوتا تھا نا تو اس کو یوں تشریح کرتے تھے کہ کیوں امام علی نے یہ کہا، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو منظم ہو. اگر آپ کو اہداف حاصل کرنے، بات ٹھیک ہے وہ یہی ہے، لیکن اس کو اس جہت سے انسان نہ دیکھے، اس کو اس جہت سے دیکھے کہ آپ کی دینداری کا دار و مدار اس چیز کے اوپر ہے. کیونکہ نظم انسان کو اپنے نفس کے اوپر سوار ہونا سکھاتا ہے، اس کی لگام کھینچنا سکھاتا ہے. عادت ہوگی آپ کو. ربط سمجھ آ گیا؟ اب یہ بات سمجھ آئے گی کہ نظم کیسے گناہوں سے بچاتا ہے. کوئی یہ آپ سے پوچھا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ظاہری طور پر تو ان کا کوئی ربط نہیں لگتا نا آپس میں. جلدی سے بتائیں، کوئی اور ان کی مدد کرے. لازم اس لیے ایسے بتاتا ہے کہ جو منظم کام ہوتے ہیں نا وہ پہلے سے ہمارے طے شدہ ہوتے ہیں. احسنت. تو جو طے شدہ کام ہوتے ہیں اس میں ہمارا ارادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. تو انسان چاہے یہ بھی ایڈ کرے، ہاں یہ ایڈ کرنا وہ ضروری ہے. کیونکہ نظم کے اندر اصل کیا ہے؟ چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. اور یہی دین میں بھی آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے نا. میرا دل چاہ رہا ہے غیبت کرنے کا، بہت ابھی میں برداشت نہیں ہو پا رہا، میں نے وہ بات بتانی ہے. اب کون بندہ اپنے آپ کو روک پائے گا؟ جس نے اپنے پہلے پریکٹس کی ہوئی ہے، اس چیز کی تمرین کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اس کو دل چاہنے کے باوجود وہ کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ نظم آپ کو سکھائے گی. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں. جس طرح کا ویسے بھی عام روٹین میں اگر ہم مثال دیں شوگر پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے میٹھے سے. اب اس کو پتا ہے کہ اس کو پہلے سے مشخص ہے کہ میں نے میٹھا نہیں کھانا. اب چاہے وہ مٹھائی کی دکان پر بیٹھا ہی کیوں نہ ہو، دل چاہے نہ چاہے، اب اس کو منع ہے تو وہ نہیں کھائے گا.
اسی طرح سے یہ مثال کھڑی ہو گئی. دیکھیں نظم کی آپ نے مثال دینی ہے, یہ طرح وہ ہو گیا. یا ایک اور طریقے سے آپ دیکھیں, جو آپ یہ دیکھیں, جو مثال کے طور پر جو اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی اگر فوجی ہو نا, اگر آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہو, آپ کبھی یہ تجربہ کرے گا, ان لوگوں کے لیے ان کا ارادہ نا, یعنی اگر یہ لوگ طے کر لینا میں نے کام نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر کوئی سگریٹ پیتا ہو نا, اور اگر وہ فوجی ہو اور وہ طے کر لے کہ نہیں میں نے کل سے سگریٹ نہیں پینا, تو اکثر وہ لوگ چھوڑ پاتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کو نظم و ضبط کی عادت ہوتی ہے. جب نظم و ضبط کی عادت ہوتی ہے تو وہ چھوڑنا یا وہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, وہ بہت آسانی سے وہ یہ کام کر لیتا ہے. تو یہ ربط ہو گیا آپس میں, ٹھیک ہے. کیوں نظم و ضبط اصل میں آپ کو یہ بات سکھاتی ہے کہ آپ نے چاہے دل چاہے یا نہ چاہے آپ نے وہ کام کرنا ہے, تبھی اس کو نظم کہتے ہیں. اور دینداری کے اندر بھی آپ کو اسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم غریزے سے کنٹرول نہ ہو. غریزہ آپ کا ادھر ادھر جائے گا ہمیشہ, آپ کو تھکن محسوس ہوگی, آپ کو نیند آئے گی, آپ کو بھوک لگے گی, آپ کو گرمی لگے گی, سردی لگے گی, لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جو اس وقت کرنے پڑتے ہیں. روزہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ان کا آپس میں. اب انشاءاللہ آپ نے صحیح سے اس کو قائم کرنا ہے, بھولنا نہیں ہے کہ دینداری اور نظم و ضبط میں کیا ربط ہے, یہ ذہن میں رہے. یہاں تک واضح ہے؟ رک جائیں بس 40 پہ ختم کرتے ہیں. جی 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 سوال پوچھیں. جی پہلے تو آپ نے جو بتا ایک بات رہ گئی, پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں. جس شخص کا اگلے دن کا جو یعنی وہ برنامہ معین نہیں ہوتا تو وہ اپنی خواہشیں کے مطابق کرتا ہے. یہ تو برنامہ تھا, یہ منظم نہیں. کیا برنامہ تھا؟ نہیں سمجھے سوال. برنامے کی مثال ہے نا. نہیں, برنامہ اور نظم ایک ہی چیز ہے نا. دیکھیں مثلا برنامہ یعنی کیا, یعنی پہلے سے آپ کے کام طے ہوئے ہوئے ہوں, اور نظم کا کیا مطلب ہے کہ اب پابندی سے وہ کام کر رہے ہیں. یعنی دو چیزیں, دونوں قریب قریب مفہوم ہے, اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کیے. ایک منظم اور با برنامہ زندگی کی عادت. برنامے کا مطلب ہے میں نے پہلے سے کام اپنا طے کیا ہوا ہے کل کا, اور نظم کا مطلب ہے کہ میں ہر روز پابندی کے ساتھ ان کام کو انجام دے رہا ہوں. یہ دونوں کا ہو گیا. ہاں, برنامہ, ٹائم ٹیبل, شیڈیول, جو بھی آپ کہہ لیں. اچھا یہ ہو گیا یہاں تک. اب آخری نقطہ وہ یہ کہ اس کو اجرا کیسے کیا جائے. اب کیسے میں اپنی زندگی کو منظم کروں. ابھی تک مجھے عادت نہیں تھی, اب میں کل سے عادت کرنا چاہ رہا ہوں, اب اس کی اہمیت دیکھ لی. اگر دیکھیں طالب علم کو اس چیز کے اوپر بہت اہمیت ہے, یہ ہر کسی کے لیے ہے, لیکن طالب علم کے لیے تو یہ بنحو اولیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ابھی کہا کہ دینداری کی اساس ترک گناہ ہے, اور اگر میں دینداری حاصل نہیں کر پایا تو میں اپنی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر سکتا. جس چیز کے لیے آپ ادھر وقت گزار رہے ہیں اس کا آپ ہدف حاصل نہیں کر سکتے, تو مجھے فوراً اپنے آپ کو منظم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اہمیت ہمیشہ اپنے لیے رکھے گا. اب اجرا اس کو کیسے کرنا ہے؟ اجرا ایسے کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ تدریجن. وہ کیسے کہ ابھی مثال کے طور پر مجھے نظم کی عادت نہیں ہے, تو میں اپنے کل کی 5 منٹ 15 منٹ کے لیے میں کوئی شیڈیول بناؤں کہ میں نے یہ 1 کام 2 کام 3 کام میں نے یعنی اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک کرنے. مثال کے طور پر میں نے یہ 1 کام ہر روز 1 بجے سے لے کے 1:15 تک میں نے کرنا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں تداوم کے ساتھ, استمرار کے ساتھ آپ وہ کرتے رہیں, چھوڑے نہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھا لیں. پہلے 15 منٹ کے لیے شیڈیول بنایا, پھر 2 ہفتے بعد آدھا گھنٹہ, 2 ہفتے بعد 1 گھنٹہ, 2 ہفتے بعد 2 گھنٹہ, پھر آپ کامیاب ہو پائیں گے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے 5-6 مہینے گزرے ہیں اور ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے دن کا 18 گھنٹے 20 گھنٹے آپ منظم برنامے کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں. آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ, استمرار کے ساتھ, ہمت حوصلہ. اگر کر پائے تو شکر کریں, اگر نہ کر پائیں تو توبہ کریں, توسل کریں, اللہ کی پناہ میں جائیں, تمام کاموں کو انجام دیں. انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ تدریجاً یہ مزاج انسان کے اندر آ جاتا ہے, اور پھر جتنا آپ یہاں پہ پریکٹس کریں گے اتنا آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ گناہوں کے وسوسوں سے بڑے آرام سے آپ بچ پا رہے ہیں.